خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ تبقی وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مقدسہ میں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا کہ سبحان الذی اسری، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے مخصوص بندے کو رات کے ایک حصے میں لے گئی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنوریہ من آیاتنا، یہ سفر ہم نے اس لیے کروایا تاکہ ہم اپنے اس مخصوص بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ اس کا بس انتر ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ میں رب العالمین جل جلالہ نے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ فرمایا۔ معراج یہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور یہ وہ معجزہ ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص کبریٰ میں سے ہے۔ خصائص کبریٰ کسے کہتے ہیں؟
دیکھیے اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبران کرام انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے. ان تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات اور کمالات سے سرفراز فرمائے. ہر ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزے عطا فرمائے. مگر سبحان اللہ، ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں اس دھرتی پر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پر یہ کرم فرمایا کہ اگلی انبیاء کرام کو جس قدر معجزات عطا فرمائے تھے وہ سارے معجزات اور سارے کمالات اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہمارے آقا کی ذات میں جمع فرما دی. سارے کمالات ہمارے آقا کو عطا فرمائے. اچھا، اگلی انبیاء کرام کو جو معجزات اور کمالات عطا فرمائے تھے وہ سارے معجزات اور کمالات اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا کو عطا فرمائی. مگر اس کے علاوہ بھی کچھ خاص معجزات اور خاص کمالات ہمارے آقا کو وہ عطا فرمائے کہ جو ہمارے آقا کے سوا کسی اور نبی اور پیغمبر کو نصیب نہیں ہوئے. تو سرکار کے وہ معجزات اور سرکار کے وہ کمالات کہ جو صرف آقا کو عطا ہوئے کسی پیغمبر کو نہیں ملے، ان معجزات اور کمالات کو کہا جاتا ہے حضور کے خصائص کبریٰ. حضور کے خصائص کبریٰ. تو معراج بھی ہمارے آقا کے خصائص کبریٰ میں سے. معراج کسے کہتے ہیں؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان پر تشریف لے گئے، جنت و دوزخ کا مشاہدہ فرمایا، لوح و قلم عرش و کرسی کو دیکھا، رب کے دربار میں حاضر ہوئے، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن لازوال کا دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں برکتوں نوازشوں سے مالا مال ہو کر سرکار واپس تشریف لائے. اور یہ اتنا بڑا سفر اتنی دیر میں پورا ہو گیا کہ سرکار جب اپنے مکان پر تشریف لائے تو آپ کے بستر پر اٹھنے کی وجہ سے آپ کے جسم اقدس کی گرمی جو بستر پر موجود تھی، سرکار جب واپس تشریف لائے تو ابھی تک بستر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، کنڈی جو لگائی تھی وہ زنجیر بھی ہل رہی تھی. یعنی رات کے مختصر حصے میں یہ سفر پورا ہو گیا. اب روایتوں میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا نے صبح میں جب کفار مکہ کے سامنے اعلان فرمایا کہ اہل مکہ آج رات کو مجھے معراج ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا، جنت و دوزخ کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کا سفر کیا، رب کے دیدار سے میں مالا مال ہوا، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی. تو کفار مکہ شور مچانے لگے. ایسا کبھی ہو سکتا کہ اتنا بڑا سفر چند لمحوں میں پورا ہو جائے؟ ہم بھی جو ہے پیلسٹائن کے اندر مسجد اقصیٰ کا سفر کرتے ہیں، ہمارے سفر میں کئی دن کئی ہفتے کئی مہینے گزر جاتے ہیں، تب جا کر ہم وہاں پہنچتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ چند لمحوں میں وہاں پہنچ گیا. ایسا کیسے ہو سکتا؟ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے بڑا دشمن رسول ابو جہل یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ ابو بکر، کوئی آدمی یہ کہے کہ رات کے مختصر حصے میں میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا. مسجد حرام سعودی عرب میں، مسجد اقصیٰ وہاں پیلسٹائن میں، فلسطین میں، اسرائیل میں، دونوں کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو کوئی آدمی یہ کہے کہ رات کے مختصر حصے میں نے یہ سفر پورا کر لیا ہے تو کیا تم مانو گے؟ یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں مانوں گا. ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں، میں بھی تجارت کے لیے جاتا ہوں، ہمیں دن کئی ہفتے کئی مہینے لگ جاتے ہیں تب جا کر پہنچتے ہیں. اتنی دیر میں کون سفر کرے گا؟ کون یہ دعویٰ کرتا؟ کہا کہ ابو بکر سن لو، تمہارے جو پیغمبر ہیں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، انہوں نے نہ صرف یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں،
بلکہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ میں نے ساتوں آسمانوں کا بھی سفر کیا ہے، جنت و دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا ہے. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں. بتاؤ اب تم تصدیق کرو گے؟ ابو بکر میں تو تمہیں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ تمہارے پیغمبر جھوٹ ہیں. اب تو مانو گے نا، اب تو تمہاری عقل بھی تسلیم کرے گی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرما کہ کوئی اور کہتا، کوئی اور دعویٰ کرتا تو میں نہ مانتا، مگر میرے آقا نے دعویٰ کیا ہے تو میں یقین کرتا ہوں، مانتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں کہ یقیناً میرے آقا کو معراج نصیب ہوئی ہے. کہ ابو بکر کی عقل میں بات آ رہی ہے؟ کہا کہ آئے نہ آئے، ارے معراج کیا ہے، اس سے بھی بڑی حقیقتوں کو صرف آقا کے کہنے کی وجہ سے مانتا ہوں. میں نے جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا ہے، میں نے عرش و کرسی کو نہیں دیکھا ہے، لوح و قلم کو نہیں دیکھا ہے، مگر آقا کے کہنے سے مانتا ہوں. ارے یہ کیا، میں نے آقا کے کہنے سے خدا کو بن دیکھے مان لیا ہے، خدا کو بن دیکھے مان لیا ہے. تو معراج کیا ہے؟ اسی وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا. ابو بکر تصدیق کرنے والا ہے، ابو بکر تصدیق کرنے والا. اچھا، پھر انہوں نے شور مچایا. ان کو تو یہی ایک موقع چاہیے تھا کہ کسی طرح جو ہے پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کی جائے. چنانچہ کہنے لگے کہ اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کو بچپن سے جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کبھی آپ نے فلسطین کا سفر نہیں کیا ہے، آپ نے مسجد اقصی بیت المقدس کو نہیں دیکھا. آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے رات کو سفر کیا، مسجد اقصی گیا، اور وہاں میں نے مسجد اقصی میں سارے پیغمبران کرام کی امامت کروائی. تو آپ نے مسجد اقصی کو دیکھا ہوگا. بتائیے مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے روشن دان کتنے ہیں؟ وہ اس طرح کے سوالات کرنے لگے. اب کوئی آدمی کہیں جاتا ہے، کسی مکان میں بیٹھتا ہے تو وہ کھڑکیاں نہیں گنتا ہے، وہ دروازے نہیں گنتا ہے، روشن دان نہیں گنتا ہے کہ کتنے ہیں. بھئی یہاں آپ بھی سالوں سال سے نماز پڑھتے ہیں، میں بھی سال سے نماز پڑھاتا ہوں، مگر کیا بتا سکتے ہیں کہ پوری مسجد میں چھت پر کتنے پنکھے ہیں؟ کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ ہم پنکھے گنتے تھوڑی آتے ہیں، ہم تو نماز پڑھنے آتے ہیں. سال نماز پڑھنے کے باوجود کوئی ہم سے سوال کرے کہ پوری مسجد میں چھت پر کتنے پنکھے ہیں، ہم جواب نہیں دے پائیں گے کیونکہ ہم گننے نہیں آتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے جب مجھ سے سوالات کیے کہ بیت المقدس میں مسجد اقصی کے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں، تو میرے دل میں انکباس پیدا ہوا کہ اب جواب کیسے دوں، اب جواب کیسے دوں. اللہ اکبر. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور پورے بیت المقدس کو، پوری مسجد اقصی کو اللہ نے میری نگاہوں کے سامنے کر دیا. اب کفار مکہ مجھ سے سوال کرتے جا رہے ہیں، میں مسجد اقصی کو دیکھتے جا رہا ہوں. کتنے دروازے؟ سرکار فرماتے ہیں گن گن کر میں نے بتا دیا کہ اتنے دروازے ہیں. کتنی کھڑکیاں ہیں؟ میں نے گن گن کر بتا دیا کہ مسجد اقصی میں اتنی کھڑکیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج کے بعد ایک معجزہ یہ بھی عطا فرمایا کہ پوری مسجد اقصی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نگاہوں کے سامنے کر دیا. پھر انہوں نے سوالات کی. آپ جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسجد اقصی میں گیا تھا. اب وہ انہوں نے مسجد اقصی دیکھی تھی، فلسطین میں، پیلسٹائن میں سفر کرتے تھے، تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، انہوں نے آسمانوں کو تو دیکھا نہیں تھا، لہذا وہ مسجد اقصی کے بارے میں سوالات کرتے تھے. کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ نے رات کو سفر کیا، ہمارے 3 قافلے اس سائیڈ میں گئے ہوئے ہیں تجارت کے لیے، بتاؤ کیا آپ نے ہمارے ان 3 قافلوں کو دیکھا؟ کہاں تھے وہ قافلے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے 3 قافلوں کو دیکھا. تمہارا ایک قافلہ مقام روحہ میں تھا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی قیادت، اس کی سرداری فلاں آدمی کر رہا تھا، اور جہاں اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں اس سردار کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں گیا ہوا تھا، اور اس کے اونٹ کا پالان وہاں پڑا ہوا تھا، اس میں پانی کا ایک پیالہ تھا، وہ پانی میں نے پی لیا. اونٹ تلاش کرنے کے بعد جب وہ سردار آیا تو میں نے اس کو سلام کیا.
اس نے میرے سلام کو سنا اور تعجب سے کہنے لگا کہ بھئی آواز تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کہا یہ پہلی علامت ہے، تمہارا وہ قافلہ جب واپس آ جائے تو قافلے کے سردار کو پوچھ لینا۔ دوسری علامت یہ کہ تمہارا دوسرا قافلہ فلاں مقام پر تھا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس قافلے میں 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے، اور میرا براق جب وہاں سے گزرا تو وہ 2 آدمی جو اونٹ پر سوار تھے ان کا اونٹ بدکا، اونٹ بھڑکا، اور اونٹ کے بھڑکنے کی وجہ سے، اونٹ کے بدکنے کی وجہ سے وہ دونوں آدمی زمین پر گرے۔ دونوں میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں فریکچر ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، جب قافلہ واپس آ جائے تو دیکھ لینا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا جو تمہارا قافلہ تھا مقام تلوین میں تھا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس قافلے کے آگے ایک بھورے رنگ کا اونٹ چل رہا تھا، اور اس اونٹ پر 2 بوریاں لدی ہوئی تھی۔ ایک بوری جو تھی وہ سیاہ دھاری دار رنگ والی تھی، اور دوسری جو بوری تھی وہ سفید دھاری دار رنگ والی تھی۔ کہ قافلہ آ جائے وہ بھی دیکھ لینا۔ کفار مکہ بڑے متعجب ہوئے کہ بھئی دلیلیں تو صحیح ہے، اب ہم انتظار کریں گے کل کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ثابت ہوتی یا نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اتنی علامتیں ہمارے قافلوں کی آپ نے بتا دی ہیں، تو اتنا اور بتا دیجئے کہ ہمارے یہ قافلے واپس کب آئیں گے، واپس کب آئیں گے۔ پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل تمہارا پہلے والا قافلہ تب مکہ میں داخل ہوگا جبکہ سورج طلوع ہو رہا ہوگا، اور دوسرا قافلہ مکہ میں تب داخل ہوگا جبکہ سورج نصف النہار پر پہنچے گا، دوپہر کے وقت بالکل ٹھیک سورج دوپہر میں بالکل بیچو بیچ آسمان میں ہوگا، اس وقت تمہارا دوسرا قافلہ آئے گا، اور تیسرا قافلہ تب آئے گا جب سورج غروب ہو جائے گا۔ علامت بتا دی۔ اب جو ہے کفار مکہ کہنے لگے ٹھیک ہے، کل ہم پورا انتظار کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کی بات سچ ثابت ہوتی یا نہیں ہوتی۔ جیسے ہی صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، کئی کفار مکہ، بڑے بڑے سرداران مکہ کے ایک بڑے پہاڑ پر ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ حضور کی بات سچی ثابت ہوتی یا نہیں ہوتی ہے۔ ادھر پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ٹیلے پر چڑھ گئے کہ کس طرح ہمارے آقا کے معجزے کا ظہور ہوتا ہے۔ ادھر جو کفار مکہ سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی سورج طلوع ہو اور قافلہ مکہ میں داخل نہ ہو تو ہم شور مچائیں کہ پیغمبر اسلام نعوذ باللہ جھوٹی اور غلط ہیں، اور حضور کے صحابہ قافلے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی قافلہ داخل ہو ہم خوشیاں منائیں اور اعلان کریں، نعرے مارے کہ ہمارے آقا کے معجزے کا ظہور ہو گیا ہے۔ دونوں قافلے، دونوں جماعتیں اپنی اپنے مقصد کو دیکھ رہی ہے۔ کفار مکہ سورج کو دیکھ رہے ہیں، حضور کے صحابہ قافلے کو دیکھ رہے ہیں۔ اچانک سورج طلوع ہوا، کفار مکہ نے اعلان کیا کہ لوگوں سورج طلوع ہو گیا آگے۔ حضور کے صحابہ نے اعلان کیا کہ دیکھ لو ہمارے آقا کے فرمان کے مطابق قافلہ مکہ میں داخل ہو چکا ہے۔ اچھا، دوسرا جو اعلان کیا تھا کہ دوپہر کے وقت میں قافلہ آئے گا، دوپہر کے وقت میں قافلہ آ گیا، وہ نشانی بھی سچ ثابت ہوئی، مگر تیسرا قافلہ اس کو کوئی حادثہ بیچ میں پیش آیا جس کی وجہ سے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہونے جا رہا ہے مگر قافلے کے آثار نظر نہیں آتے، دور دراز علاقے تک جو ہے قافلہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کفار مکہ چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ اب موقع، جیسے ہی قافلہ داخل نہیں ہوگا ہم شور مچائیں گے نعوذ باللہ کے پیغمبر اسلام جھوٹ ہے۔ اچھا، جب وہ قافلے کے آثار نمودار نہیں ہوئے، اللہ اکبر، اللہ کی غیرت جوش میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ سورج اس وقت تک غروب نہ ہونا، ٹھہر جانا جب تک میرے حبیب کی بات سچی ثابت نہ ہو جائے، قافلہ جب تک داخل نہ ہو غروب نہ ہونا۔ سورج کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی زمانہ کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، مگر سبحان اللہ ہمارے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال، یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ سورج آپ کے لیے رک گیا۔
آہستہ آہستہ جو ہے سورج رکا ہوا ہے. جیسے ہی قافلہ بالکل قریب آ گیا, قافلہ مکہ میں داخل ہوا, سورج غروب ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لاتے, مگر نعوذ باللہ کہنے لگے یہ تو محمد کا جادو ہے. تو یہاں ایک معجزہ حضور کا یہ ظہور پذیر ہوا کہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روک دیا. بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہیں, اور حضرت موسیٰ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا. حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد میں مصروف تھے. بڑی گھماسان کی جنگ ہو رہی تھی, کئی دنوں تک جنگ ہوتی رہی. آخر کار جمعہ کا دن آ گیا, اور جمعہ کے دن ایسی گھماسان کی جنگ ہوئی کہ قریب تھا کہ مسلمانوں کو, بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ کے مقابلے میں فتح نصیب ہو جائے. مگر اچانک سورج غروب ہونے کا وقت قریب آ گیا. جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن تعظیم کا ہے, بنی اسرائیل میں سنیچر کا دن تعظیم کا تھا. بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ سنیچر کے دن صرف عبادت کریں اور کوئی کام نہ کریں, یہاں تک کہ جہاد کرنا بھی ان کے لیے ممنوع تھا. حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ اگر آج فتح نصیب نہیں ہوئی تو کل سنیچر کا دن ہے, فتح مؤخر ہو جائے گی. آج ہی فتح نصیب ہو جائے تو کام بن جائے. سورج غروب ہونے کے قریب جا رہا ہے. حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی, مولا تھوڑی دیر کے لیے سورج روک دے تاکہ ہم کو کافروں کے مقابلے میں فتح نصیب ہو جائے. چنانچہ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. سورج تھوڑی دیر کے لیے رک گیا, اور اسی دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوشع کے صدقے میں بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ کے مقابلے میں فتح مبین عطا فرمائی. حضرت یوشع کے لیے سورج رک گیا تھا, اسی طرح ہمارے آقا کے لیے بھی سورج رک گیا کہ قافلہ جب تک داخل نہ ہوا سورج برابر ٹھہرا رہا. مگر سبحان اللہ, ہمارے آقا کو اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا کہ آپ کے لیے ایک مرتبہ سورج رک گیا, اور ایک مرتبہ آپ کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا. سورج رکا نہیں, غروب جو ہو چکا تھا, ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی سرکار کے کام میں لگے ہوئے تھے, اور آپ سرکار کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے نماز عصر پڑھ نہیں سکے تھے. سورج غروب ہو گیا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار نے ارشاد فرمایا, ما یبکیک یا علی, علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ آقا زندگی میں پہلی مرتبہ نماز عصر قضا ہو گئی ہے, چونکہ آپ کی اطاعت میں لگا ہوا تھا اس لیے نماز عصر نہیں پڑھ سکا. روایتوں میں آتا ہے اللہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی, مولا ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک, مولا علی تیری اطاعت میں اور تیرے رسول کی اطاعت میں لگا ہوا تھا, اس کی نماز عصر قضا ہو گئی ہے, مولا ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا دے, ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا دے. سرکار کی دعا قبول ہو گئی, اور صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا. حضرت اسماء بنت امیس سرکار کی جلیل القدر صحابیہ ہیں, انہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج اتنا واپس پلٹ آیا کہ باقاعدہ زمین پر دھوپ پھیل گئی. اور حضرت علی نے وہ نماز قضا نہیں بلکہ نماز عصر کو ادا فرمایا. تو حضور کا یہ عظیم الشان معجزہ کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے سورج کو روک دیا, اور ایک مرتبہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا. اس طرح معراج کے بعد بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے عظیم الشان معجزات کا ظہور ہوا. مگر بات کیا ہے, آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھے, آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھے, دیدے کور کو کیا آئے نظر وہ کیا دیکھے. آنکھ والا تماشا دیکھ سکتا ہے, مگر جو دل کا اندھا ہو
اسے کچھ نظر نہیں آ سکتا ہے. کفار مکہ نے یہ حضور کے معجزات آنکھوں سے دیکھے مگر پھر بھی ایمان نہیں لائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شقاوت اور بدبختی سے معمور و محفوظ فرمائے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.